ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدر مجلس علماء کرام اساتذہ کرام قدر عزیز طلباء، میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آج جبکہ ہم اب سے کچھ دیر کے بعد یوم آزادی منانے والے ہیں اور اپنے اس عظیم ملک پاکستان کی آزادی کا دن شروع ہونے والا ہے، وہ دن جس دن ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی کوششوں اور محنتوں سے یہ ملک آزاد ہوا، اور نہ صرف یہ کہ ملک آزاد ہوا بلکہ ہم بھی آزاد ہوئے. ہم ہندوستان سے آزاد ہوئے، ہندو معاشرے سے آزاد ہوئے اور انگریزوں سے آزاد ہوئے. یہ اور بات ہے کہ یہ آزادی ابھی تک مکمل نہیں ہے، بلا شبہ آزادی ابھی تک مکمل نہیں ہے، اور آزادی کی تکمیل کو واقعتاً صدیاں لگتی ہیں. آزادی اتنی جلدی مکمل ہوتی بھی نہیں ہے. یہ تو ہمارے بزرگوں کی دعائیں اور برکتیں تھیں کہ 5-6 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی دلوا دی. اور در حقیقت مجھے وہ بات یاد آتی ہے، میری والدہ محترمہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی گویا نواسی تھی. یعنی نواسی اس طرح سے کہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ربیبہ تھی ان کی وہ بیٹی کی بیٹی تھی. اس اعتبار سے وہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی نواسی تھی، اور وہ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد علامہ عثمانی قائد اعظم سے ملنے کے لیے جا رہے تھے کراچی میں، تو ہمارے بڑے ماموں یعنی ان کے بھائی وہ بھی ساتھ چلے گئے. اس وقت چھوٹے سے تھے، جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں اس طرح کے وہ بچے تھے، اور اس بچے سے میرے ماموں سے تعارف کرایا علامہ عثمانی نے قائد اعظم کا کہ دیکھو بیٹے یہ قائد اعظم ہے. تو قائد اعظم نے برجستہ کہا کہ نہیں بیٹے قائد اعظم تو یہی ہے، قائد اعظم تو یہی ہے، میں نہیں ہوں. قائد اعظم تو اصل میں یہ ہے، پاکستان میں نے نہیں بنایا، پاکستان تو اصل میں انہوں نے بنایا. یہ ہمارے بزرگوں کی مساعی تھی، ہمارے بزرگوں کی کوششیں تھیں، ہمارے بزرگوں کی محنتیں تھیں، اور ہم آج تک ان محنتوں کی برکتیں اور ان کے آثار آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں.
آج بھی اگر آپ پاکستان کے حالات کا مطالعہ کریں اور پاکستان میں پائے جانے والے مختلف طبقات کا مطالعہ کریں، میں کسی خاص طبقے کو نہیں کہہ رہا، تمام ہی طبقات، وہ تاجروں کا طبقہ ہو، وہ بیوروکریسی کا طبقہ ہو، وہ کوئی بھی طبقہ ہو، وہ وکیلوں کا طبقہ ہو، وہ قانون دانوں کا طبقہ ہو، وہ معیشت دانوں کا طبقہ ہو، وہ سیاست دانوں کا طبقہ ہو، آپ ہر طبقے کے اندر ایسے افراد کی کثرت دیکھیں گے کہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے اور اس ملک کو ختم کرنے کے درپے ہیں، لیکن یہ ملک پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ پوری کوشش ہو رہی ہے، پوری تگ و دو ہو رہی ہے، اور آج سے نہیں ہو رہی، 77 سال ہو گئے ہیں اسی کوشش اور محنت کو کہ ہر آدمی اور ہر طبقے کا جو سربراہ فرد ہے وہ اس ملک کو ختم کرنے کی، اس ملک کو ملیا میٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ ملک ختم نہیں ہو رہا۔ وہ بعض حضرات نے یہ کہانی لکھی ہے، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، کہ روس میں ایک شخص تھا، کمیونسٹ تھا، اللہ کے وجود کا منکر تھا، کہتا تھا کوئی اللہ نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ فضول بات ہے۔ اس کو لوگوں نے بہت سمجھایا، اس نے کہا کہ نہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، میں اللہ کے وجود کا قائل نہیں۔ جب بہت سمجھایا تو اس نے کہا اچھا میں تلاش کرتا ہوں، اور پوری دنیا میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ پوری دنیا کے دورے پر نکل گیا، اور آپ واپس آنے کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ لکھا، اور اس نے کہا کہ میں پوری دنیا کا دورہ کیا، مجھے کہیں اللہ نظر نہیں آیا، لیکن میں چند دنوں کے لیے پاکستان میں آ کر رہا تو میں اللہ کے وجود کا قائل ہو گیا۔ میں پاکستان میں چند دن رہا تو میں اللہ کے وجود کا قائل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی پاکستان میں ایسی کیا چیز تم نے دیکھ لی جو تم اللہ کے وجود کے قائل ہو گئے؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ اس کا ہر طبقہ، اس ملک کا ہر طبقہ اس ملک کو ختم کرنے کے درپے ہے، لیکن وہ ملک ختم بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں قائل ہو گیا واقعتاً اللہ کوئی چیز ہے اور وہ اسے بچا رہا ہے، وہ اسے محفوظ رکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ رہا ہے تو کیوں محفوظ رکھ رہا ہے؟ یہ ہمارے ان بزرگوں کی مساعی، ہمارے ان بزرگوں کی دعائیں اور ہمارے ان بزرگوں کا تعلق اور محبت تھا۔ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میرا انتقال پاکستان بننے سے پہلے ہو جائے تو مجھے ایسی جگہ پہ دفن کرنا جس کا پاکستان میں شامل ہونا یقینی ہو۔ یہ تعلق تھا، یہ محبت تھی، اور اس محبت کو ہمیں اپنے اندر زندہ کرنا ہے، اور اس محبت کو اس پہلو سے زندہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاتم الانبیاء کا امتی بنایا، اور خاتم الانبیاء کو ایک ریاست دی جسے ہم ریاست مدینہ آج کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ریاست عطا فرمائی، اور مدینہ منورہ کے بعد اللہ کے نام پر آزاد ہونے والی جو ریاست ہے وہ مملکت پاکستان ہے۔ جس طرح ریاست مدینہ کبھی ختم نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ اسلام ایسے سمٹ کر مکہ اور مدینہ کے اندر آ جائے گا کہ جیسے سانپ اپنی کیچلی کے اندر گھستا ہے اور سمٹ کر اپنے سوراخ کے اندر چلا جاتا ہے، اس طرح سے مکہ اور مدینہ میں اسلام آئے گا۔ تو مکہ اور مدینہ کی ریاست کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ وہاں سے اسلام ختم ہوگا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز پاکستان کی نہ ریاست کبھی ختم ہوگی اور نہ یہاں سے کبھی اسلام ختم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتم النبیین کے نام پر بنا ہے، خاتم النبیین کے مت والوں نے بنایا ہے، خاتم النبیین کے امتیوں نے بنایا ہے، خاتم النبیین کے علماء نے بنایا ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اس ملک کو کبھی ختم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ملک جب آزاد ہوا
14 اگست کو جب یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا تو اس وقت 14 اگست کو تاریخ تھی 27 رمضان ہوا۔ 26 اور 27 کی درمیانی رات میں یہ ملک آزاد ہوا، اور 27ویں رات عموماً لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کل امر سلام، کہ اس میں جو بھی امر ہوگا اس کو سلامتی ہوگی۔ لہذا اس کو توڑنے والے ٹوٹ جائیں گے، اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ملک سلامت رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر میں عطا فرمایا تھا۔ اور لیلۃ القدر کے متعلق اے اللہ تو نے خود کہا ہے من کل امر سلام، اے اللہ اب تو اس کی سلامتی کی تو ہی حفاظت فرما، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی سلامتی کی حفاظت کر سکیں، تو ہی فرما، اور وہ فرما ہے۔ اب یہاں یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اور اس عقیدے کی پختگی کیسے پاکستان کو استحکام عطا کرے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ ایک عقیدہ اللہ کے متعلق ہوتا ہے، یا ایک عقائد کی ایک فہرست ہے جو اللہ سے متعلق ہوتی ہے، جنہیں ہم عقائد الوہیت کہتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ کبھی شروع ہوا، نہ کبھی لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ اللہ سے متعلق ہمارے عقائد ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح عقائد کی ایک فہرست ہے جو انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے، ان عقائد کو ہم عقائد نبوت کہتے ہیں۔ ان عقائد نبوت میں سے کچھ عقائد تو وہ ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے نمائندہ، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے الچی، اللہ کے سفیر، اللہ کا پیغام پہنچانے میں انسانیت پر آئے تھے، اپنی اپنی قوم کی طرف آئے تھے۔ دوسری چیز جو عقیدہ نبوت میں ہم مانتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے گناہ کا سرزد ہونا، اللہ کی نافرمانی کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے۔ کفر و شرک تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی یا ناپسندیدہ کام بھی سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے۔ اور ایک عقیدہ ہمارا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، ما فوق الانسان نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت بھی بیان کی قرآن کریم میں، اور وہ حکمت یہ بیان کی کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ دیکھو آسان سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، اور وہ سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر زمین میں ملائکہ رہ رہے ہوتے، فرشتے رہ رہے ہوتے، اور فرشتوں کی ہدایت مقصود ہوتی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ زمین پہ انسان رہتا ہے، اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت مطلوب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کے عقائد تمام انبیاء میں مشترک ہیں، لیکن کچھ عقائد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ان مختص عقائد میں سے ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام مخصوص اقوام کے لیے آئے، جیسے خود قرآن حکیم نے بھی کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین میں ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، عاد کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، فلاں کو بھیجا، فلاں کو بھیجا۔ یہ اللہ نے خود بتلایا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو یوں نہیں کہا کہ ہم نے عرب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہم نے مکے کی طرف مبعوث فرمایا، ہم نے حجاز کی طرف مبعوث فرمایا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے، قل فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ اب جب تم سب کی طرف، ہمارے ہاں عجیب عجیب فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے پاس کوئی صاحب، یہ سوشل میڈیا کا بھی ذکر کر رہے تھے مولانا صاحب، ایک سوالات کا ایک سلسلہ بھیجا ہے، کبھی کوئی سوال کبھی کوئی سوال، اور وہ اتنے احمقانہ سوال تھے، اتنے بے وقوفانہ اور اتنے غیر علمی سوال تھے کہ میں نے ان کی طرف توجہ دینا بھی فضول سمجھا کہ ایسے فضول سوالوں کی طرف توجہ دینا بھی ضیاء وقت ہے۔ تو پھر انہوں نے شکوہ کیا، اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں، اور اپنے سوالات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں، علماء جو ہیں وہ بس انگوش بدندہ ہو گئے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ انہوں نے اسی طرح کا کچھ شکوہ میری طرف سے لکھ کر دیا۔ میں نے کہا بھئی یہ تعصب تو کچھ اچھا تعصب نہیں ہے، حالانکہ اس کے سوال بہت احمقانہ ہوتے تھے، لیکن کم وقت آدمی اتنا احمق ہے، ایک آدمی احمق ہوتا ہے نا، جاہل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنے احمق اور جاہل ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، تو وہ زیادہ بڑا احمق ہوتا ہے۔ ویسے تو احمق خود افضل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت بڑا احمق یا بہت بڑی حماقتوں والا شخص جو ہے وہی احمق کہلاتا ہے، لیکن شاید بعض احمق جو ہوتے ہیں وہ احمق نہیں حماق ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ احمق ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی حماقتوں کا بیچاروں کو ادراک بھی نہیں ہوتا، انہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بہت بے عقلی کی بات ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ بات ہوتی ہے، میری نواسی یہ چھوٹی سی ابھی اسکول میں داخل ہوئی ہے، میرے خیال ہے 4-5 سال کی، اس کی بات پر اگر ہم ہنستے ہیں نا تو برا مان جاتا ہے، وہ کہتی کیا مطلب، میں نے کوئی غلط بات کی ہے، میں نے کوئی بری بات کی ہے، میں نے کوئی بے عقلی کی بات کی ہے؟ وہ فوراً سوال کرتی ہے کہ آپ لوگ جو ہنسے ہیں اس کا مطلب ہے میں نے کوئی بری بات کی ہے، میں نے کوئی بے عقلی کی بات کی ہے، کوئی بچکانہ بات کی ہے؟ تو ہم اسے سمجھاتے نہیں بھائی نہیں، تم کہاں بچکانہ باتیں کرتی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ان بیچارے احمقوں کے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی عقل اللہ نے میری نواسی کو عطا کی، انہیں اپنی حماقت کا بھی اللہ دیا۔ اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ صاحب یہ ہمارے نبی جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیثیں بھی عربی میں ہیں، ان پر جو نازل ہونے والا قرآن ہے وہ بھی عربی میں ہے، تو یہ ہمارے نبی کیسے ہو گئے؟ حالانکہ قرآن میں تو آیا بلسان قوم، کہ جو بھی قوم میں کوئی نبی نازل ہوتا ہے وہ اسی قوم کی زبان بولتا ہے، تو اب اگر یہ ہمارے نبی ہیں تو ہماری زبان بولنی چاہیے۔ تو اس پر میں نے پھر جواب دیا اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ جو آیت مبارکہ کوٹ کی ہے، اگر آپ اس سے پچھلی آیت پڑھ لیتے تو اس بات کا جواب اس سے پچھلی آیت میں موجود ہے، اور وہ یہ جواب موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، پوری کی پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ الناس سے مراد یہاں عرب ہے، الناس سے یہاں مراد عرب ہے۔ اچھا، اپنی باتوں میں وہ قرآن کریم کے جو ہمارے مترجمین ہیں، ہمارے بر صغیر کے مفسرین ہیں، انہیں بڑا برا بھلا کہتا ہے، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔
اب اس گدھے آدمی سے کوئی پوچھے کہ بھئی تو نے جو الناس سے مراد سے عرب لوگ لیے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت مقدر فرمائی ہے وہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور رسول چاہیے، اس لیے خاتم النبیین ہے۔ یہ عقیدہ مختص ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنایا، اور اس خاتم النبیین کی وضاحت فرمائی مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرفت القرآن میں۔ مولانا رومی اور امام غزالی ان دونوں لوگوں کی تفسیر کا خلاصہ لکھا، اور اس خلاصے میں یہ بات لکھی کہ آپ کی جو خاتمیت ہے وہ خاتمیت دو اعتبار سے، ایک تو آپ کی خاتمیت ہے باعتبار زمانی، کہ آپ زمانے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم کے اولاد میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، بنی اسرائیل کے انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ زمانہ چلتا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، زمانی اعتبار سے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور فرمایا دوسری خاتمیت یہ ہے کہ آپ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ کے آخری، یعنی نبوت کا ایک مقام ہے، نبوت کے درجات، جیسے آپ امتحان دیتے ہیں، ہمارے طلباء ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، امتحان دیتے ہیں، نتیجہ آتا ہے تو اس نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی 50%، 60% نتیجہ آیا ہے، 60% لوگ پاس ہوئے ہیں، 40% لوگ ناکام ہوئے ہیں۔ اب یہ جو 60% لوگ کامیاب ہوئے ہیں، یہ کیا ایک ہی درجے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں، کسی نے 90% نمبر لیے ہیں، کسی نے 95% نمبر لیے ہیں، کسی نے 80% نمبر لیے ہیں، کسی نے 75% نمبر لیے ہیں، کسی نے 40% نمبر لیے ہیں۔ یہ جس طرح یہ درجات ہیں، اسی طرح اللہ کے ہاں انبیاء علیہ السلام کے درجات ہیں، اور ان درجات کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجے پر فائز نبی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا بڑھئی ہے، کاریگر ہے، تو ہم کہتے ہیں کاریگری تو بس ختم ہے، صناعی تو بس ختم ہے اس کے اوپر۔ کوئی بہت اچھا قاری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تلاوت تو ختم ہے نا، کوئی بہت اچھا خطیب ہے ہم کہتے ہیں خطابت تو ختم ہے بس اس کے اوپر۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم اس کو کہتے ہیں جو اپنی اس صنعت میں اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر ہمیں فائز محسوس ہوتا ہے، ہمارے علم کے مطابق، ہماری معلومات ہے۔ وہ ناقص بھی ہو سکتی ہے، بہت ناقص بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں خاتم النبیین قرار دیا جا رہا ہے، اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر، اعلیٰ ترین مقام نبوت کے اوپر فائز قرار دیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کو۔ تو وہ کون قرار دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے۔ کیا اللہ کے علم میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علم میں اور اللہ کی بصیرت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کی حکمت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تو حکیم بھی ہے، تو خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ نہ اللہ کے خبیر ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے بصیر ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے حکیم ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے۔ تو وہ حکیم کہ جس کی حکمت بھی ہر شخص سے اور ہر غیب سے بالا تر ہے، جس کی خبیر ہونا بھی ہر حکمت، ہر شک اور غیب سے بالا ہے، جس کی
کہ علم بھی ہر غیب اور شک سے بالا ہے، وہ حکیم و خبیر اور وہ علیم کہہ رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ لہذا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں اس پر بڑا پختہ ایمان، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ ہمارے ایمان کی زندگی ہے، یہ ہمارے ایمان کا سانس ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ عقیدہ پختگی کے ساتھ موجود ہے، سمجھ لیجئے ہمارا ایمان اندر سانس لے رہا ہے۔ جس دن اس عقیدے کے اندر ذرا سی بھی کمزوری آ گئی، سمجھ لیجئے ہمارے ایمان نے سانس لینا بند کر دیا۔ لہذا اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، مولانا اویس صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے کر جانا ہے، اور انشاءاللہ قبر میں اس ایمان کے ساتھ ہی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ لہذا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ ہمارے ارد گرد بہت فتنے ہیں، ہمارے دائیں بائیں بہت فتنے ہیں، ہمیں ان فتنوں سے ہوشیار رہنا ہے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان فتنوں کی رو میں بہنا نہیں ہے، ان فتنوں کے سیلاب میں بہنا نہیں ہے، بلکہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی امت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی امت کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہاں بھائی، تیار ہو کہ نہیں؟ جو نہیں تیار وہ بتا دیں کہ میں نہیں تیار۔ جو تیار ہے، اور خاص طور پر یہ جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا، بوڑھے ہو گئے، 60 سال سے اوپر ہو گئے، 63 سال کے تقریباً ہو گئے، گورنمنٹ نے بھی ہمیں کہہ دیا بس جاؤ تم فارغ، اب تم اس قابل نہیں رہ کے پڑھاؤ۔ یونیورسٹی سے انہوں نے منہ باہر کی طرف نکال کے اور دھکا دے دیا، تو لہذا اب ہمارا تو کوئی اعتبار نہیں، آج گئے کل گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دفنا جانا جا کے۔ اب تمہارا دور ہے، اب تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں امت کی قیادت کرنی ہے، اور امت کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے ایمان کا محافظ بنائے، اپنے ایمان کا چوکیدار بنائے، اور اس عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار بنائے، اس عقیدہ نبوت کا محافظ بنائے، اور اس عقیدہ نبوت کی حفاظت کے ساتھ ہماری موت واقع ہو۔